بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا شان نزول اور پس منظر کہ اہل مدینہ المنورہ میں جو یہودی آباد تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب اس کے مقبول بندے ہیں۔ دو دعوے انہوں نے کیے، جس میں سے پہلا دعویٰ تو قرآن نے رد فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے ان کو اس دعوے کے اللہ کریم نے ان کے اس دعوے کو سراسر رد فرما دیا، اور یقیناً یہی اس کے شان کے لائق ہے کہ نہ وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اپنے تمام تر صفات میں اپنی ذات کریمہ کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا دعویٰ کہ وہ احباؤہ، ہم اس کے مقبول بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پر دلیل تولا، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے بزبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ محبت سچا تو جب ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ نے اپنی محبت کا معیار مقرر فرما دیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اے دعویٰ کرنے والو، اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو میرے محبوب کے در دولت پر آ کر جھکنا پڑے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ گویا اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ مجھے میرا محبوب اتنا عزیز ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو باعتبار ذات کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے اتنا عظیم تر بنایا ہے کہ میری محبت اس کی اتباع پر موقوف ہے، کہ جو شخص میری محبت کا دم بھرے گا اسے چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے کردار کو اپنائے، میرے محبوب کی پکی اتباع کرے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اتباع کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنے کو بلا چونو چرا پیچھے چلنے کے ہے، اور اطاعت کے معنی ہے یعنی کہ احکام کی فرما برداری، احکام کی پیروی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کردار مصطفیٰ کا نام ہے، کہ جو شخص محبت الہی موقوف ہے اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دعوی محبت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جب میرے محبوب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لوگے اور محبوب کی سچی اتباع کر لوگے، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری محبت پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہوں کہ میں پروردگار تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ گویا اور یہ دیکھیے کہ محبت کا اصول بھی یہ ہے کہ محبت جو ہے یہ فرام بوتھ سائڈز، کہ جب محبت ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوگی، محبوب بھی محب کو چاہے تو محب بھی محبوب کو چاہے، تو پھر محبت چاہے وہ محبت مجازی ہو یا محبت حقیقی ہو، کامل اسی صورت میں اور محبت حقیقی معنوں میں اسی صورت میں کہلائے گی کہ جب دونوں طرف سے محبوب اور محب دونوں کی طرف سے محبت کا اظہار کیا جائے اور محبت کے جذبات موجود ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سند ہے محبت الہی کی، اور صحابہ کرام کا طرز عمل سبحان اللہ کہ محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور محبوب کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے سے دریغ نہیں فرماتے تھے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، کہ میرے محبوب کی شان تو یہی ہے نا جی، اس لیے کہ
امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا. ہاں جی، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صحابہ کرام کا یہ طرز عمل، اس حوالے سے میں آپ کے خدمت میں ایک واقعہ پیش عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے. ایک ڈیلیگیشن آپ سے ملاقات کے لیے آیا، چنانچہ کھانے کا دور چل رہا تھا، دسترخوان پر تمام حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کے دستے مبارک سے نوالا نیچے گر گیا. آپ نے اسے اٹھایا اور تناول فرما لیا. آپ کے خادم خاص نے آ کے کان میں کہا کہ حضور یہ لوگ کیا سوچیں گے آپ کے اس عمل کے بارے میں. اس نے تو کان میں آہستہ سے کہا، مگر الحمدللہ آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ اترک سنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احمقوں کے لیے ترک کر دوں کہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کے روب میں آ کر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کروں؟ یہ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر دین نام ہے تو وہ اسوہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ خاموش ہے اگر تو خدا کی کتاب ہے، گر بولنے لگے تو رسالت مآب ہے. یہی ہے نا. سبحان اللہ. سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہی تھا. ہاں جی. تو اسی ارشاد کی پیروی کرتے ہوئے اس شاعر نے یہ شعر کہا کہ خاموش ہے اگر تو خدا کی کتاب ہے، گر بولنے لگے تو رسالت مآب ہے. صحابہ کرام یہ یقیناً ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر دین نام ہے تو اسوہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور ان کے ایک ایک عمل سے یہ بات ظاہر روز روشن کی طرح یہاں تھی. جبھی تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سبحان اللہ قربان جائیں کہ جب آپ کے زانو اقدس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں. علی کیوں مغموم ہو؟ فرماتے ہیں علی کیوں مغموم ہو؟ کیا ہوا؟ کس چیز نے علی تمہیں پریشان کر دیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، حضور میری عصر کی نماز رہ گئی. فرمایا کہ کیوں، کیا ماجرا تھا؟ حضور ایک طرف آپ کی نیند تھی اور ایک طرف اللہ کی نماز تھی، حضور میں نے آپ کے آرام کو ترجیح دی. سبحان اللہ. عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے لمحائے نازنین پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، گویا کہ گلے گلاب کھل اٹھے. آپ نے فرمایا علی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، نماز قضا کروانے کے لیے نہیں. آپ نے اپنے جو ہے وہ دستہائے مقدس اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کچھ اس شان سے سبحان اللہ ایمان افروز دعا فرمائی. آپ نے فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما ہوئے فرمانے لگے اللہم ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ کتنے مقدس و مبارک ہیں کہ فرمایا کہ اللہم اے میرے اللہ ان علیاً بے شک علی کانا فی اطاعتک تیری اطاعت میں تھا، و طاعت رسولک
اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا۔ سبحان اللہ، یہاں پر بڑا ایمان افروز نکتہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کان علیٰ فی طاعتک، اب دیکھیے ایک طرف نماز ہے، بظاہر اگر دیکھا جائے تو نماز قضا کرنا تو اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ معصیت ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی اطاعتک، مولا وہ تو تیری اطاعت میں تھا۔ اب اطاعت یہاں کیسے ممکن ہوئی؟ نماز قضا ہو کر کیسے جو ہے وہ اطاعت لازم آئی؟ تو سبحان اللہ، رب کردگار ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے مجرب یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ یہ اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کا سونا بھی عبادت ہے، حضوروں کا آرام فرمانا بھی عبادت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ محبوب کے آرام پر جو ہے حضور کے آرام پر تک کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اطاعت مصطفیٰ کریم اطاعت رسول میں اس وقت واقع تھے۔ آپ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا فردد علیہ الشمس، اے مولا علی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ سبحان اللہ، علی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ محبوب نے فرمایا علی میں نماز قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ دیکھیں کہ کیا شان ہے کہ جب نبی کی خدمت کی تو علی نے قضا کی ہوئی نماز بھی ادا کی، قضا کی ہوئی نماز بھی ادا کی، گویا کہ نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر دیکھیے سبحان اللہ، آنکھیں بند کر سبحان اللہ آنکھیں بند کر کے تصور میں وہ منظر دیکھیے کہ گویا کہ آج سورج ہاتھ باندھے علی کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سورج بلکہ یوں گویا ہوتا ہے کہ روز تو نماز عصر ادا کرنے کے لیے علی مجھے دیکھتا ہے، آج میں علی کو دیکھ رہا ہوں کہ علی نماز ادا کرے تو میں غروب ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے وہ منظر دیکھا۔ آپ فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ سورج 2 مرتبہ غروب ہوا، یعنی غروب ہوا پھر طلوع ہوا پھر غروب ہوا۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ اور حضرات محترم یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی اتباع یہی عین اسلام ہے۔ اور اگر ہم اپنی ہیلے بہانوں سے یہ جو ہے پہلو تہی کرنا چاہیں کہ آج کے جدید دور میں کس طرح ممکن ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قدامت پسندی ہے، یہ خیالی روشنی اپنے پاس ہی رکھیے، اس لیے کہ اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب تمہارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، حضور کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ اسلام ہر دور میں خود کو منواتا ہے۔ آج 1450 سال بعد ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو اخبار میں آیا ہے کہ 28 مئی ایکسپریس اخبار کے اندر یہ نیوز آئی، یہ خبر آئی ہے۔ 28 مئی ایکسپریس اخبار کے اندر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ برطانیہ میں مانچسٹر کی عدالت کے اندر رافعہ ارشد نامی ایک جج مکمل اسلامی حجاب کے ساتھ باقاعدہ جج سلیکٹ ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو استقامت عطا فرمائے، اور اس نے ایک ہماری بہن بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کیا ہے کہ ایک غیر مسلم ریاست کے اندر اس نے سنت کو پر عمل کرنے کا وہ نمونہ قائم کیا ہے کہ وہ ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل کی مثال بن چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ماؤں بہنوں کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کی رضا نصیب فرمائے، اور بے پردگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ و مامون فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری نجات
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، دنیا کی عزتیں بھی اگر چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آج لوگ مغرب کو اتنا مہذب اور اتنا جو ہے ایڈوانس سمجھنے والے، اللہ اکبر، قرآن نے اسی لیے تو ہمیں جو ہمارے لیے قیامت رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک نے ہمیں جو ہے رہنمائی کا سامان فراہم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ مسلمانوں کے کفار کے شہروں کی رانائیاں دیکھ کر اور رونقیں دیکھ کر کہیں تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ان کے شہروں کی آن بان ٹھان جو ہے وہ تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ مہذب دنیا جو اپنے آپ کو ایڈوانس اور قابل تقلید سمجھتی ہے، آج دیکھیے کہ امریکہ کی تمام تر ریاستوں کے اندر کیا طوفان بدتمیزی برپا ہے، کس طریقے سے شرمناک مناظر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر رونما ہوتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فورسز جو ہیں وہ نہتے لوگوں پر گاڑیاں چڑھا کر انہیں روند رہی ہیں اپنے گاڑیوں کے نیچے۔ کیا یہی تہذیب ہے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے جناب دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان صلاح الدین ایوبی تک اور صلاح الدین ایوبی سے خلافت عثمانیہ تک، آپ دیکھیے کہ اسلام کس طریقے سے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے حقوق کا بھی کس طریقے سے خیال کرتا ہے، کس طریقے سے کفار کو کہ جب ریاست میں ذمیوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے حقوق دیے گئے، اور اگر کہیں پر کفار نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم بھی کیا تو اس کے سلے میں اسلامی ریاست نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کا تسلط ختم کیا اور وہاں کی خدمت سنبھالی تو سبحان اللہ خود صلیبی اور عیسائی آبادی جو مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو کچھ جو ہے وہ 100 سال پہلے تحقیق کیا تھا، خون کی ندیاں بہائی تھی، اسی طریقے سے مسلمان رد عمل کے طور پر یہی عمل ان کے ساتھ دہرائیں گے۔ مگر خدا کی قسم وہ خود حیران و پریشان ہوئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام تر حالات سازگار ہونے کے باوجود اور تسلط حاصل کرنے کے باوجود ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیا۔ وہ تاریخ کے لیے، تاریخ میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک درخشاں مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ذریعے اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ اور کی خیر فرمائے اور تمام تر جو ہے وہ اغیار اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے اہل اسلام اور عالم اسلام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔